الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. اس کی ذات واحد و یکتا ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، مرادوں کا بر لانے والا ہے، اور عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ تحریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اس آگ کا اور عذاب کا احوال تشریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بڑے سخت گیر ہیں، بڑے شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم پورا کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ آیت آدمی کی اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنا اہل و عیال، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نگہبانی، ان کی نگہداشت اور ان کے کامیاب مستقبل کو سنوارنے کے لیے جتنی دوڑ دھوپ، جتنی جستجو انسان کر سکتا ہے اس کی طرف ہدایت دیتی ہے. جب انسان کو کسی چیز کا کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس خطرے کے مطابق انسان اس خطرے سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے. آدمی کو اگر کسی موذی جانور کے بارے میں پتہ چلے اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے. کسی ہونے والے حادثے کے بارے میں اس کو پتہ چلے کہ اگر فلاں مقام پر جائیں گے حادثہ ہو جائے گا، اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے. پولیس سے پکڑے جانے کا ڈر ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے. کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور اندیشہ ہے کہ اس آگ کے قریب جائیں گے تو جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، اور اس آگ کی بھاپ سے تک دور بھاگنے کی انسان کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی فطرت کو کہ وہ ہر پریشانی سے اپنے آپ کو بچائے، ہر مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے، ہر حادثے سے اپنے آپ کو بچائے، ہر نقصان پہنچانے والی چیز اور حالات سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اس کی فطرت ہے. اور اسی کے مطابق اس آیت کے اندر حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی پوری تدبیر اور کوشش کرو. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. امتحانات کے زمانے میں ماں باپ اور اساتذہ بچوں کو ڈراتے ہیں کہ کہیں تم فیل نہ ہو جاؤ، کہیں تمہارا مستقبل تاریک نہ ہو جائے. آدمی سڑک پہ چل رہا ہے، تیز رفتار گاڑیاں دوڑ رہی ہیں دندناتی ہوئی، کسی کو دیکھا گیا کہ وہ راستے میں بے تحاشا چلا جا رہا ہے ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر. جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جو دور ہوتے ہیں دور سے آواز دیتے ہیں
کہ گاڑی آ رہی ہے بچ جاؤ ورنہ حادثے کا شکار ہو جاؤ. کوئی چھوٹا سا بچہ ہے کسی بالکنی کے اوپر سوار ہو رہا ہے، اندیشہ ہے کہ اوپر سے نیچے گر کے ہلاک ہو جائے گا. ہر دیکھنے والا یا تو چیخ پکار کرتا ہے یا دوڑتا ہے اس کو بچانے کے لیے. کوئی بچے کو دیکھا گیا کہ گڑھے کی طرف جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ گڑھے کے اندر گرنے والا ہے، سارا ماحول اس کو بچانے کے لیے دوڑنے لگتا ہے. کسی نادان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آگ کی طرف دوڑ رہا ہے تو سارے کے سارے لوگ دیکھنے والے اس کو اس آگ سے بچانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. حاضرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ ناکارہ بورنگ کے اندر کوئی بچہ گر گیا اور اس کا نکالا جانا بہت دشوار ہے، تو سارا ایڈمنسٹریشن، کلیکٹر، پولیس، فائر سروسز اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو رات دن اس کے بچے کی جان بچانے کے لیے ساری کوشش کر ڈالتے ہیں. اور الیکٹرانک میڈیا رات دن وہ ایک ہی بچے کی خبر بتانے لگتا ہے کہ بچے کی جان خطرے میں ہے اور وہ بورنگ کے اندر گر گیا ہے. اس کے لیے اتنی کوشش کی جا رہی ہے، ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا ہے اور اس کو آکسیجن پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو تسلی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی جان بچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کیا جاتا ہے. جب دنیا کے اندر جان بچانے کی خاطر اتنا کچھ انسان کرتے ہیں تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی انسان کو بہت کچھ کوشش کرنا چاہیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں لوگوں کو باخبر کیا ہے کہ اے ایمان والو، اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ تھوڑی سی غفلت ہو جائے، تھوڑی سی سستی ہو جائے، نادانی اور اگنورنس کے اندر اگر زندگی گزر جائے تو پھر ڈر ہے کہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں تم جلنے کے لیے گر پڑو. اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اور وہ اللہ کا عذاب جو جہنم کے اندر ہوگا وہ تو بڑا سخت ہوگا، وہ تو بڑا دردناک ہوگا، وہ تو بہت جلا دینے والا ہوگا. لیکن اس کے اوپر جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اس اوپری کیفیت ہی کو بیان کر کے اندازہ لگانے کی دعوت دی گئی ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت گیر، بڑے ترش رو. جیسے کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو بہت ہی خطرناک پولیس والا، بڑی بڑی مونچھیں اور بہت کالا چہرہ اور بڑی سختی کے ساتھ گفتگو کرنے والا، منٹ منٹ پہ گالی دینے والا، ڈنڈا مارنے والا، جس کے سامنے اگر کوئی مجرم آ جائے تو اس کی ہمت نہ ہو کہ اس کے سامنے منہ کھول سکے. یہ ایک انتہائی چھوٹی سی مثال ہے، لیکن وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں جو جہنم کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں. ان کی ترش روئی کا، ان کی سخت مزاجی کا، ان کی گرفت کا، ان کی شدت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. یہاں کوئی رشوت نہیں چلتی، یہاں کوئی نرمی نہیں چلتی، کوئی اثر و رسوخ نہیں چلتے، کوئی فون کال نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر. یہاں پر فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کر گزرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. حاضرین کرام، اس میں اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا، اس کا حکم دیا گیا. دور حاضر میں اور بالخصوص اس موسم میں جبکہ چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے اور ہمارے بچوں کی بڑی کثیر تعداد اسکول اور کالج کی چھٹیوں کے زمانے میں گزر رہی ہے، ایسے میں یہ موقع بڑا غنیمت ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک غیر مترقبہ نعمت ہے. پیغمبروں نے اولاد کی دعائیں کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور تنے تنہا پوری قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات ان کے ساتھ وابستہ کیے. آگ میں ان کو ڈالا گیا تو اس سے بچا لیا گیا اور قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی
مدد و نصرت ان کی شامل حال ہے، لیکن ان کو بھی اولاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اپنی آخری عمر میں انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ایک نیک لڑکا عنایت فرما، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، یہ کار نبوت جو میں لے کر اٹھا ہوں، آپ کی توحید کا جھنڈا لے کر میں بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری عمر پوری ہو رہی ہے، میرے بعد اس کام کو کون سنبھالے گا؟ اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عنایت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اولاد سے نوازا۔ اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سورہ آل عمران میں عمران کی اولاد اور بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، اسی کے ساتھ زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے بڑھاپے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عنایت فرما، کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ مریم کے پاس بغیر کسی آدمی کی پہنچ کے اور بغیر موسم کے پھل اور غذائی چیزیں وہاں آ جاتی ہیں۔ اے اللہ جب آپ بغیر اسباب کے مریم کو پھل دینے پر قدرت رکھتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی آپ مجھے اولاد سے نوازیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور زکریا علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی گئی۔ تو اس طرح زکریا علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، اور دیگر پیغمبر کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے۔ دنیا میں بچوں کے جو حقوق اقوام متحدہ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں، فکس کیے گئے ہیں، وہ سارے حقوق اس وقت اس سے وابستہ ہوتے ہیں جبکہ وہ دنیا میں آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے دوران حمل میں اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے اس وقت سے اس کے کوئی حقوق دنیا نے نہیں مانے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بے حساب ایبارشن کے کیسز دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، اور لوگ شکم مادر میں ہی اپنی اولاد کو قتل کر دینے کے مرتکب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے قتل مت کر، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو ہم پالتے ہیں، اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، اولاد کے خرچے ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی تمہاری اولاد کا بھی رزق تم کو دیتے ہیں اور تمہارا رزق بھی تم کو دیتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ تو پہلا حق بچوں کا یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ زندگی ان کا سب سے اولین حق ہے کہ اس کو شکم مادر میں مارا نہ جائے۔ کتنی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ماؤں کے پیٹ کے اندر بچوں کو قتل کرتے تھے اور اس کو جرم بھی نہیں سمجھا جاتا۔ صرف یہ ہے کہ لڑکیوں کے ابارشن کو جرم قرار دیا گیا ہے چند دن پہلے سے، لیکن لڑکوں کے ابارشن کو تو جرم بھی قرار نہیں دیا گیا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں ہی کا ابارشن کیا جاتا ہے، بلکہ کثیر تعداد میں ناجائز تعلقات کی بنا پر، زنا کی وجہ سے اور کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اولاد ہونے والی ہے تو اسی وقت اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ کے اندر سے ہیں۔ قتل اولاد گناہ کبیرہ ہے۔ پھر دواؤں کے ذریعے سے، مانے حمل دواؤں کے ذریعے سے جو بھی قتل کر کے یا اولاد کے ہونے کو روکنے کے طریقے استعمال کرتے ہیں وہ سب کے سب قتل اولاد کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ تو بچوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے دیا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اسلام میں جہاں ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہیں اولاد اور ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کے حقوق کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی گئی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے
تو اس کو تہنیک کیا جائے، چاہے کسی نیک آدمی کے ذریعے سے اس کو شہد اور کھجور چٹایا جائے، اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ اور ایک کان میں اذان دی جائے، دوسرے کان میں اقامت دی جائے، اور جب 7 دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کا بہت آسان طریقہ ہے اور وہ صرف 7ویں دن ہوتا ہے۔ یہ مستحب ہے، جب سے قربانی واجب ہو گئی تو عقیقہ مستحب قرار دیا گیا۔ عقیقے کے بارے میں وہی احکام ہے جو قربانی کے احکام ہے، لیکن 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے تو یہ مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی بھر میں کبھی بھی کیا جائے تو یہ بھی مستحب ہے، لیکن وہ اجر و ثواب اس کو حاصل نہیں ہوتا جو 7ویں دن کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ عقیقہ کا طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس کے بال مونڈ دیے جائیں اور ان بالوں کے برابر چاندی کی قیمت خیرات کر دی جائے، اور جو جانور ذبح کیا گیا ہے اس کا گوشت اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، غربا میں اور گھر والوں میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے تقسیم کیا جائے، یا پھر دعوت کر کے کھلا دیا جائے۔ یہ اگر نہ ہو سکے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی عقیقہ نہ کرے، زندگی بھر بھی نہ کرے، کبھی بھی اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ پہلا اس کا ایک حق ہے کہ عقیقہ کیا جائے، پھر اس کا نام رکھا جائے۔ اچھے نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم میں یہ ہے کہ اچھے نام رکھو، اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ یہ حکم نہیں ہے کہ نئے نئے نام رکھو۔ ہمارا ذہن اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ نئے نام تلاش کرتے ہیں، اور جب بزرگوں کے، صحابہ کے، صحابیات کے نام لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بہت پرانا نام۔ نام کیا رکھنا؟ بچی کا عائشہ رکھو، پرانا نام۔ فاطمہ رکھو، نہیں بہت پرانا نام۔ پھر میمونہ رکھو، نہیں پرانا نام۔ صحابہ اور صحابیات کے نام رکھے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پرانا نام، کوئی نیا نام ہونا چاہیے۔ اب نئے نئے نام تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نیا نام کوئی ضروری نہیں ہے۔ پرانا نام رکھا جا سکتا ہے، اپنے بزرگوں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جا سکتا ہے، صحابہ اور صحابیات کے ناموں میں سے نام رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، عبد الرحمن اپنے بچوں کا نام رکھو۔ اس کے اندر عبدیت کا احساس اور اللہ کی الوہیت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور یہ اور ہم سب اس کے بندے۔ تو نام اچھا رکھنا، پھر اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کرنا، بچپن سے ان کو اخلاق سکھانا، ان کو طہارت سکھانا، ان کو چھوٹے بڑوں کا ادب سکھانا، یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد ہو گئی اور پھر ان کو اچھے اسکول میں ڈال دی۔ اب ہماری ذمہ داری اسی حد تک ہو کے رہ گئی ہے کہ اچھا اسکول ہونا، بڑا ہونا، تعلیم کیسی بھی ہو، وہاں بڑے گھرانوں کے بچے آتے تو ہمارا بچہ بھی بڑے گھرانے کے بچوں کے ساتھ بڑے اسکول میں جانا۔ یہ بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ نہیں، وہ گھرانے اچھے رہتے، بڑے لوگوں کے بچے آتے تو وہاں بچہ ہمارا تربیت تھا۔ یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ تعلیم سے زیادہ بڑے لوگوں میں اسٹیٹس کو مینٹین کر رہے ہیں لوگ، اور ہزاروں لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایسے اسکولوں کے اندر بچوں کو ڈالا جا رہا ہے جہاں پر دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ کرسچن اسکول، انگلش میڈیم ہے، وہ ہو تو ہو، لیکن کرسچن مشنری یا ہندو اسکول کے اندر جب بچوں کو ڈالا جاتا ہے تو وہاں کے عقائد کی، وہاں کی تعلیم کی چھاپ زندگی بھر بچوں کے اوپر لگی رہتی ہے۔ اس کا احساس ہمارے کو نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں 5-10 منٹ مصحف کے عربی پڑھا لیے اور تھوڑا نماز وغیرہ کے طریقے سکھا دیے، انہیں مسلمان ہے سمجھتے ہیں، لیکن اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کا عقیدہ جو اندر سے بنتا ہے وہ اسکول کی وجہ سے بنتا ہے۔ ٹیچرز کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے اور مینجمنٹ کا اثر ہوتا ہے۔ وہاں جو اسمبلی ہوتی ہے، جو پریئرز ہوتے ہیں، اس کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ وہاں جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی کرسچن اسکول کے اندر جب بچوں کو ڈالا جاتا ہے تو وہاں روزانہ برتھ ڈے کا رواج ہوتا ہے۔ اسکول کے 600-800 بچوں کے اندر روزانہ کسی نہ کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، برتھ ڈے پر انوائٹ کیا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے گایا جاتا ہے۔ تو بچوں کے ذہنوں میں یہ بات جم جاتی ہے کہ مجھے بھی اپنی برتھ ڈے منانی چاہیے، میں بھی چاکلیٹ تقسیم کروں گا، میں بھی کیک کاٹوں گا، میں بھی نئے کپڑے پہنوں گا، میں بھی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ چاہے نہ چاہے ہر گھر میں برتھ ڈے کا رواج چلتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ برتھ ڈے غیر اسلامی طریقہ ہے، اسلام نے برتھ ڈے منانے کا کوئی حکم دیا ہی نہیں، نہ یہ اسلامی تہذیب ہے نہ یہ اسلامی کلچر ہے، لیکن یہ کرسچن کلچر ہے۔ اس سے ہندو لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں،
اسلامی عقیدہ رکھنے والے لوگ تو متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ تو یہ چیز وہ سیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جسے کرائسٹ کے بارے میں اچھے برے غلط غلط عقائد ان کے ذہنوں میں ٹھوس دیے جاتے ہیں اور وہ اسی کے حامل ہو کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ ہندو کلچر کے اندر جب جاتے ہیں تو دیوی دیوتا اور ہندو فیسٹیولز منانے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی عنوان سے وہ فیسٹیول پتنگ اڑانے کے طریقے سے ہو، رنگ کھیلنے کے طریقے سے ہو، پٹاخے چھوڑنے کے طریقے سے ہو، بھائی اس میں کوئی پوجا پاٹ تو نہیں ہوئی، یہ کھیل ہے جو ہم کھیل رہے ہیں، لیکن اس کا تانا بانا جا کر ملتا ہے ہندو کلچر، اور پھر اس کے بعد اس کی چھاپ اور اس کا اثر عقائد پہ بھی پڑنے کا اندیشہ ضرور ہے۔ تو اچھا اسکول جب ہم اپنے ذہن میں سوچ کے سلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کا حق ادا کرنا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالو، تعلیم تو ان کو دلانی ہے، لیکن پہلے اسلامی تعلیم دلانی۔ انگریزی تعلیم سے منع نہیں کیا گیا، انگریزی پڑھائی جائے، تیلگو پڑھائی جائے، ہندی پڑھائی جائے، اور میتھ اور سائنس اور سوشل اسٹڈیز اور ہائر اسٹڈیز اس کو پڑھائی جائیں، لیکن پہلے دینی تعلیم اس کو دی جائے، اس کو اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ معلوم ہو، اس کو فرشتوں کے بارے میں معلوم ہو، اس کو جنت اور جہنم کے بارے میں معلوم ہو، اس کو پیغمبروں کے بارے میں معلوم ہو، اس کو اسلام کی تاریخ کا کچھ حصہ معلوم ہو، اس کو طہارت معلوم ہو، اس کو نماز معلوم ہو، اس کو فرائض معلوم ہو، اس کو واجبات معلوم ہو، اس کو جمعے کی اہمیت معلوم ہو، اس کو رمضان کی اہمیت معلوم ہو، اس کو قرآن صحیح پڑھنا آ جائے، اور اس کو چھوٹوں کا حق کیا ہے معلوم ہو، اس کو بڑوں کا حق کیا ہے معلوم ہو، اس کو ماں باپ کے حقوق معلوم ہو۔ یہ ساری تربیت کا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف اسکول میں ڈال دیں۔ اب شیڈول جو بنتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچہ صبح ایسے وقت میں اٹھتا ہے جبکہ صرف اسکول جانے کی تیاری کا ٹائم باقی ہے۔ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، رات میں ہوم ورک کر کے دیر سے سویا ہے، ماں باپ کو بڑا رحم آتا ہے، فجر میں اٹھاتے نہیں، تو فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ابتدا سے نہیں۔ اب اسکول کی گاڑی 7 بجے آتی ہے تو 6 ساڑھے 6 بجے اٹھاتے ہیں، اور اٹھا کے اس کو پھیلا کے پھسلا کے تیار کر کے نکالتے ہیں، تو ٹھیک اسکول کی گاڑی آتی، اسکول کا رکشہ آتا، آٹو آتا، وہ ٹائم پہ اس کو اٹھا کے تیار کر کے نکالتے، وہ اٹھا اور اسکول چلا گیا۔ پھر وہاں پر دن بھر 4 بجے 5 بجے تک اسکول چلتا ہے۔ پھر اسکول میں ہوم ورک کا ایسا لمبا چوڑا اس کو شیڈول دے دیا جاتا ہے کہ وہاں سے آتے ہی یا تو گھر پہ ٹیوشن ہے یا باہر ٹیوشن ہے، اور وہ ٹیوشن پڑھنے چلا، اور اس دوران میں کوئی عربی پڑھانے والے کا بھی ذہن بن گیا کہ نہیں بچے کو عربی بھی پڑھانا ہے، قرآن بھی پڑھانا ہے، تو قرآن کا بھی ٹیوشن رکھ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ٹیوشن کے لیے 10 منٹ 15 منٹ وہ بھی اسکول اور اس کے ہوم ورک سے بچا تو ٹائم ملتا ہے۔ نہیں بچے کو آج ہوم ورک زیادہ ہے تو بولتے مصطفیٰ آج بچے کو ہوم ورک زیادہ ہے، آپ کل پڑھا دیں، تو گیا وہ بھی۔ یا پھر یہ کہ جب یہ ہوم ورک سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ٹی وی ہے، سیریلس ہے، میچز ہیں، کرکٹ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، سینکڑوں چیزیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے کے شیڈول کے اندر بچے کو دینی تعلیم دینے کا کوئی موقع باقی نہیں رکھتا۔ ابتدا سے بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بچہ بھی KG کے اندر ایڈمیشن لیا، چھوٹی سی کلاس میں ہے، ABCD الف ب آ ای پڑھنے کا ہے اس کو، ماں باپ اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف لکھانے پڑھانے کے لیے گھنٹوں صرف کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے گھنٹوں صرف کرتے، جبکہ قرآن پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں لگاتے، کلمہ اس کو یاد نہیں دلاتے، اور دین کی طرف کوئی میلان نہیں۔ صرف ایک ہی رٹ لگی ہے کہ میرا بچہ کلاس میں فرسٹ آنا۔ ٹھیک ہے، اچھی آرزو ہے، ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 40-50 بچوں کی کلاس میں فرسٹ آنے والا ایک ہی بچہ ہو سکتا ہے، باقی 39 اسٹوڈنٹ پیچھے رہنے والے ہیں۔ تو پورے کے پورے بچے تو فرسٹ آ ہی نہیں سکتے، سیکنڈ رینک سب کو نہیں آ سکتا۔ 38 پیچھے ہیں اس کے، تو فرسٹ سیکنڈ والے دو ہی ٹاپ پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تھرڈ رینک ہے تو 37 اس کے پیچھے ہیں، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے ٹاپ پہ ہیں۔ تو یہ بات تو حقیقت میں ہے کہ ہر کوئی فرسٹ نہیں آ سکتا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیکھ کیا رہا ہے۔ دنیا کی تعلیم کا معیار اس کا جو بھی ہو، لیکن دین کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ وہ نماز کا پابند بنا کہ نہیں بنا، اس کا قرآن درست ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے عقائد صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے، وہ طہارت کے لینے کا پابند ہوا یا نہیں۔
یہ ہے بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، یہ زمانے میں جبکہ گرما کا موسم چل رہا ہے، چھٹیوں کا زمانہ ہے اور اسکول اور کالج کے بچے چھٹیوں میں چل رہے ہیں، ایسے میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ رینڈم چلتی ہیں۔ اکثر بچوں کی ایکٹیویٹیز بڑی رینڈم ہوتی ہیں، کوئی کھیل کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی ٹی وی کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی انٹرنیٹ کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے جلنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے چھٹیاں دیکھتے دیکھتے گزرتی چلی جاتی۔ ایسے میں بہت غنیمت ہے وہ منتظمین، وہ آرگنائزیشن، وہ جماعتیں، وہ ادارے، وہ فکر رکھنے والے احباب جو ان بچوں کا کچھ نہ کچھ وقت دین کی تعلیم سکھانے کے لیے وقت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی جگہ دینی گرمائی کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں، اداروں میں، گھروں میں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو 2-4 گھنٹے کے لیے، بہت زیادہ ٹائم وہاں نہیں دیا جا رہا، معلوم ہے کہ بچے بیزار ہو جائیں گے اور بہت زیادہ دیر یہ بچے بیٹھ نہیں سکتے، موسم بھی بڑا سخت ہے، اس لیے 2-4 گھنٹے، کہیں 10-12، کہیں 10-1، کہیں 9-1، اس سے زیادہ کا ٹائم کوئی لیتا بھی نہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بڑھتی کہ جہاں اسکول اور کالج کے زمانے میں بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، یہ 30-40 دن کا جو ٹائم ہمارے پاس ہے، اپریل سے شروع ہوا، اپریل کے آخری ہفتے سے یہ مئی کا پورا مہینہ اور جون کے ابتدائی دنوں تک کے، یہ بہت ہی قیمتی وقت، اس میں بچوں کو ایسے تعلیمی مراکز کے پاس بھیجنا تاکہ وہ دین سیکھ سکیں۔ یہاں پر کیا ان کو تعلیم دی جاتی ہے؟ یہاں عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر مسائل ان کو بتائے جاتے ہیں، وضو کرنے کا، غسل کرنے کا، نماز پڑھنے کا طریقہ، اذکار، قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ، سیرت نبوی، تاریخ اسلام، اس کے بہت ہی مختصر انداز میں کچھ نہ کچھ ان کو ایسا ڈوز دیا جاتا ہے، ایسا سلیبس ان کے لیے مرتب کیا جاتا ہے کہ وہ دین کے بنیاد باتوں کو تو جان سکیں کم از کم۔ اس لیے اس سے استفادہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 5 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھا دو، جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کرو اور اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مار سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا بہترین عطیہ اس کے بہترین اخلاق حسنہ کی جو اپنی اولاد کو تعلیم دے دیتا ہے وہ اس کے لیے بہترین عطیہ ہے۔ ہم اولاد کے لیے کیا کچھ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آج بچوں کے ہاتھ میں فون نہیں ہے تو ماں باپ فیل کرتے ہیں ارے سب کے بچوں کے ہاتھ میں فون ہے، میرے بچے کے ہاتھ میں فون نہیں، چلو جلدی سے بچوں کو فون دلائیں۔ سب کے بچے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ گاڑی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو گاڑی دلا دیتے ہیں۔ سب کے بچے بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی بڑے اسکول میں پڑھے، بڑے اسکول میں اس کو داخلہ دلا دیتے ہیں۔ کپڑوں میں، رہنے میں، سہنے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ماں باپ بچوں کی ہر طرح سے فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین اخلاق ماں باپ کی طرف سے بچوں کے حق میں بہترین عطیہ ہے۔ اخلاق کی ان کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ اخلاق بگڑ جائیں گے تو پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی۔ اور ماں باپ جب بچوں کو یہ سب کچھ دلا رہے ہیں تو ان کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر گہری نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ دلا دیے ہیں تو بچہ کمپیوٹر سے کیا کام لے رہا ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کرے گا اور وہ گناہگار بنے گا تو پھر اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آئے گی۔ ٹی وی کا غلط استعمال کرے گا اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آئے گی۔ گاڑی کا غلط استعمال کرے گا اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آئے گی۔ اس طرح سے جس نعمت کو ہم بچوں کو دے رہے ہیں اس کو صحیح ٹریک پہ رکھنے کے لیے بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ فونوں کے اوپر تو بہت زیادہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر اور ہمارے معاشرے میں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ سیل فون کی آفت ہے۔ جب ہم بچوں کے ہاتھ میں فون دے دیتے ہیں تو پھر ہم کو بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے، کس کا کال آیا،
کس کے میسج آئے, کس کا SMS آیا, کس کا MMS آیا, یہ کس کو میسج دیتا ہے, کس کا کال ہے ریسیو کیا جا رہا ہے, کس سے اتنی دیر تک بات کی جا رہی ہے, وہ کون ہے اور یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, ان سب چیزوں کے اوپر نظر رکھنا ماں باپ کی گہری ذمہ داری. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بچہ بڑا ہو گیا اب بس دلا دیا انہیں کیا کرنے رہا انہیں ذمہ دار نہیں. قرآن و حدیث کے اندر ماں باپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اور گھر والے تمہاری رعیت ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری رعیت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. ہم بچ نہیں سکتے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری. اور بچوں کی تربیت میں ماں باپ کے علاوہ جو دیگر قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے. اگر ہم نانا نانی کی شکل میں تو پھر ہمارے نواسوں کی تربیت میں بھی ہمارا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کچھ اور, نانا نانی رکاوٹ بن جاتے ہیں. ماں باپ چاہتے ہیں کچھ اور, دادا دادی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو دادا دادی کی محبت ہو, نانا نانی کی محبت ہو, والدین کی محبت ہو, یا گھر کے دوسرے قریبی رشتہ دار جو بچوں کو بہت چاہتے ہیں, لاڑ اور پیار اپنے نچھاور کرتے ہیں ان کے اوپر, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی اخلاقی اور دینی تربیت کے ذمہ دار. اس میں سے جو کوئی بھی اپنے رول کے اندر نگیٹو رول ادا کرے گا, منفی اور مثبت یہ دونوں میں سے جس قسم کا کردار وہ ادا کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اس لیے یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں جو بھی ہمارا رول, باپ کی شکل میں, چچا کی شکل میں, ماموں کی شکل میں, نانا اور دادا کی شکل میں, جس شکل میں بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکتے ہو اس میں ہم کو پازیٹیو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین کرام, قرآن مجید میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اس لیے پیغمبروں نے بھی اولاد کی جہاں دعا کی ہے وہیں ان کے اچھی تربیت حاصل کرنے, متقی اور پرہیزگار بننے, نماز کا پابند ہونے کی بھی دعا کی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ابراہیم علیہ السلام نے ڈاکٹر بنانے, انجینئر بنانے, مکان بنانے, جائیداد پیدا کرنے کی دعا نہیں کی اولاد کے حق میں, بلکہ دعا کیا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے میرے رب مجھے بھی نماز کا پابند بنا, میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا اور میری دعا کو قبول کر. اسی طرح سے سورہ فرقان میں دعا سکھلائی گئی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے رب مجھ کو اور میرے گھر والوں کو, میری ذریت کو, میرے اہل و عیال کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور مجھے متقین کا امام بنا. میں سب سے زیادہ متقی رہوں اور میرے گھر والے بھی متقی رہیں. امام اسی کو بنایا جاتا ہے, کیپٹن اسی کو بنایا جاتا ہے, لیڈر اسی کو بنایا جاتا ہے جو ان صفات میں سب سے بڑھ کر. اگر ہمارے گھر والے متقی ہیں تو جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ سب سے بڑا متقی ہونا چاہیے. اگر میں ہیڈ آف دی فیملی ہوں اور میں متقی نہیں ہوں تو پھر میرے گھر والے متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے مجھے اپنی فکر بھی کرنی ہے, اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے. ہم بچوں کو تو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم اچھے بن کے بچوں کے سامنے نمونہ پیش نہیں کر رہے ہیں تو پھر بچوں سے اچھا بننے کی توقع رکھنا ہماری بیکار ہے. بچوں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو اور ابو جی نماز نہیں پڑھتے, امی جی نماز نہیں پڑھتے, بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری فرما برداری میں رہنا, بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا جان دادا جان کی فرما برداری نہیں کرتے تو بچہ باپ کی فرما برداری کیوں کر کرے گا؟ ایسی بہت ساری مثالیں. باپ بچے سے کہہ رہا ہے کہ ٹی وی مت دیکھنا, فحش چیزوں سے پرہیز کرنا, اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ خود اس کام کے اندر ملوث ہے تو پھر وہ بچہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بچے جو سگریٹ پینا سیکھتے ہیں اس وقت سیکھتے ہیں جب وہ اپنے باپ کے لیے دکان سے سگریٹ
کے لانے لگتے ہیں۔ بچہ شراب کا عادی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ کے لیے پاکٹاں اور شیشے خرید کے لانے لگتا ہے۔ بچہ فلم کا عادی اس وقت ہوتا ہے جبکہ بچپن سے وہ اپنے باپ کے ساتھ فلم دیکھنے جاتا ہے۔ بچہ ٹی وی کا عادی اس وقت ہوتا ہے جبکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے بھی متقی بنا، میرے والوں کو بھی متقی بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت